اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، صاحب جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق یعنی منافقت اور جہنم سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں انتہائی محبت، ادب و تعظیم کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 سے آج درس شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے وصیت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے 180 نمبر کی آیت، پچھلے ہفتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وراثت کے حکام اسلام میں نافذ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت مرنے والے پر لازم تھا کہ اپنے مال کی وصیت کر کے جائے، تاکہ اس کا مال اس کے وصیت کے مطابق اس کے وارثین میں تقسیم ہو سکے۔ لیکن جب وراثت کے احکام نافذ ہو گئے اور وراثت کے حکام آ گئے تو وصیت کرنا جو لازم تھا، واجب تھا، وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی وصیت کرنا غیر وارث کے لیے جائز ہے، یعنی مرنے والا اپنے مال میں سے جو اس کے مال کے وارث نہیں ہیں ان کو وصیت اپنے تہائی مال کی کر سکتا ہے، اور یہ پوری تفصیل میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتا دیا تھا۔ آج آیت نمبر 181 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ جس کو وصیت کی گئی ہو وہ تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور، یوں ہی وصیت کے کاغذ میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیرا پھیری کرتے ہیں، وصیت چھپا دیتے ہیں، جعلی وصیت نامہ بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کرتے ہیں،
وصیت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسا کرنا شریعت نے پسند نہیں کیا۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی اپنے زندگی میں اس نے اپنے مال کی وصیت کی کہ جو میرا مال ہے، میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یہ وصیت کر گیا، اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے۔ تو اب اگر اس نے شرعی طور پر صحیح وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اب وہ وصیت کر کے وہ مر گیا تو جس طرح اس نے وصیت کی ہے اسی کے مطابق ضروری ہے کہ اس کے مال کو جو ہے نا دیا جائے، جس کو اس نے وصیت کی ہے، جس کی خاطر مثلاً اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے تہائی حصہ یا اتنا پیسہ جو ہے نا میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دیا جائے تو اس کی وصیت کو نافذ کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اب وہ وصیت کر گیا تو اب جو ہے نا بعد والے جو لوگ ہیں اس کی وصیت کو چینج کریں، بدل دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنا یہ خیانت ہے اور گناہ ہے۔ وصیت کرنے والا اگر شرعی طور پر جائز جو وصیت کرنے کا طریقہ ہے شریعت میں اس کے مطابق وصیت کیا ہے تو اس کی وصیت کو بہرحال نافذ کیا جائے گا۔ ہاں، جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے کہ وصیت نہیں کر سکتا، مثلاً بیٹا ہے تو بیٹا تو خود اس کا وارث ہوگا تو بیٹے کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اب اگر مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مکان میرے بیٹے کو دے دینا، میں وصیت کرتا ہوں، تو یہ وصیت اس کی نافذ نہیں کی جائے گی، یہ غیر شرعی وصیت ہے، چونکہ جو وارث ہے اس کا حصہ تو خود قرآن نے ذکر کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو جو اس کے مال میں وارث ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے مرنے سے پہلے اپنے کل مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میرا جتنا مال ہے وہ سارا مال مسجد میں دے دیا جائے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح وصیت کی ہے کہ پورا مال مسجد میں دے دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے یا فلاں کو دے دیا جائے تو یہ غیر شرعی وصیت ہے، کیونکہ وصیت صرف تہائی مال میں کی جائے گی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اب اگر اس نے پورے مال کی وصیت کی ہے تو بھی تہائی مال ہی اس کی وصیت تہائی مال ہی اس کی وصیت میں نافذ کیا جائے گا، اسے زیادہ نہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً ورثہ یعنی جو وارثین ہیں راضی نہ ہوں پھر بھی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ جیسے میں نے کبھی آپ کو بتایا کہ پورے مال کی مرنے سے پہلے وصیت کر دی اور وارثین جو ہیں راضی نہیں ہیں اس پر کہ پورے مال کی، چونکہ وارثین کا حق ہے اس میں اور یہ حق اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اب پورے مال کی وصیت کرنا یہ تو خلاف شرع وصیت ہے، تو اس کی وصیت پورے مال پر نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ ہاں، اگر اس کے جتنے وارثین ہیں اور وہ سب بالغ ہیں، سب راضی ہیں کہ ٹھیک ہے مرنے والے نے اگر وصیت پورے مال کی ہے تو ہم راضی ہیں، چلو اس کی وصیت نافذ کر دی جائے۔ مثلاً اگر مرنے سے پہلے وصیت کیا تھا کہ میرا سارا مال مسجد میں دے دیا جائے، وصیت کی تھی، اب یہ تو وصیت غیر شرعی ہے، پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اب چلو وصیت کر گیا پورے مال کی، تو اب وہ تو مر گیا، اب جو اس کے وارثین ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ جتنے لوگ اس کے وارث ہیں وہ سب بالغ ہوں اور سب راضی ہوں کہ ٹھیک ہے جس طریقے سے مرنے والے نے وصیت کی ہے سارا مال مسجد میں دے دیا جائے، تو اگر وہ راضی ہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہے یا ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر اس کی وصیت صرف تہائی مال ہی میں نافذ کی جائے گی، سارے مال میں نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ وصیت کا شرعی طریقہ ہے اور یہ حکم ہے اسلام میں وصیت کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا نمبر 182 میں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا، وصیت کرنے والے نے غلط طریقے سے وصیت کیا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو کسی نے ان کے درمیان صلح کرا دی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس صلح کرانے والے پر کوئی گناہ نہیں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے تو یہ شخص گناہگار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا حقدار ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا غلط وصیت کر گیا لیکن بعد میں کسی عالم یا کسی حاکم یا رشتہ دار کو معلوم ہو کہ غلط وصیت کر گیا ہے، تو وہ موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی ہے اور وارثین میں شرع کے مطابق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں بلکہ مستحق ثواب ہوگا۔ مثلاً ابھی میں نے آپ کو مثال بتائی کہ وصیت کرنے والا خلاف شرع وصیت کر گیا، جیسے جس کے پاس مال ہے، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کیا کہ میرا سارا مال فلاں کو دے دینا، یہ وصیت کیا تو یہ غلط وصیت کیا ہے، ٹھیک۔ اب وہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے چونکہ پورے مال کی وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ پہلے بات، اگر اس کی زندگی میں کسی کو پتہ چلا کہ یہ غلط وصیت کر رہا ہے تو جو جانتا ہے کہ یہ غلط وصیت کر رہا تو اس کو سمجھا بجھا کر کے اس کی وصیت کو درست کرائے، شرع کے مطابق کرائے، تو یہ سمجھانے والا ثواب کا حقدار ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ یا غلط وصیت کر کے مثلاً میرا مال میرے فلاں لڑکے کو دے دینا، یہ بھی غلط وصیت ہے چونکہ وارث کے لیے وصیت کر نہیں سکتے ہیں، اور یہ وارث کے لیے وصیت کر کے گیا ہے کہ میرا مال میرے فلاں بڑے بیٹے کو دے دینا، مثلاً غلط وصیت کر کے گیا ہے، خلاف شرع وصیت کر کے گیا ہے، تو اب یہ مر گیا تو پھر اب جس کو مسئلہ معلوم ہے، مثلاً حاکم ہے یا جس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے وصیت وارث کے لیے کیا ہے، حالانکہ قرآن نے وارث کے لیے وصیت کو منع کیا ہے، تو پھر یہ ہے ان کے درمیان اصلاح کرا دے، انہیں صحیح راستہ بتا دے، جن کے لیے وصیت کیا ہے اس کو سمجھا دے، وارثین کو سمجھائے کہ یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، یہ خلاف شرع ہے۔ تو جو اس طرح صحیح طریقہ بتائے گا، اللہ پاک فرماتا ہے فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں بلکہ صحیح راستہ دکھانے کی وجہ سے یہ ثواب کا مستحق ہوگا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ یہ روزوں کے بارے میں ہے، آیت نمبر 183۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ دوسرے پارے کی ہے اور مشہور ہے، رمضان کے مہینے میں تقریباً علماء کرام اسی آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنا کر کے خطاب کرتے ہیں۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک، تو روزہ کی نیت سے کھانے پینے اور صحبت یعنی عورت کے ساتھ قربت کرنے سے بچنا، اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ کی نیت بھی ہو اور کھانے پینے سے اور زوجہ کے ساتھ قربت کرنے سے بچنا، اسی کا نام شریعت میں روزہ کہتا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا بھی جبکہ اللہ کی خاطر ہو تو یہ بڑی عبادت ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے۔ رمضان کے روزے 10 شعبان سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ یعنی روزہ اتنی جس طریقے سے نماز قدیم عبادت ہے، حضرت آدم سے لے کر تمام امتوں میں نماز رہا، یعنی نماز لوگ ادا کرتے رہے، نماز کا حکم تھا، اسی طریقے سے روزہ بھی بڑی قدیم عبادت ہے۔ لیکن بس فرق یہ ہے جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، پچھلی امتوں پر 2 وقت کی نماز فرض تھی،
الگ الگ احکام تھے۔ اسی طریقے سے روزے کا بیان ہے کہ روزہ تقریباً ہر امت کو روزہ رکھنے کا حکم تھا، لیکن روزے کے احکام ان کے مختلف تھے، ان کے ایام مختلف تھے، ان کے مہینے مختلف تھے، ان کے دن مختلف تھے۔ اور ہمارے لیے اس امت میں کیا ہے، جو روزہ فرض کیا گیا وہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا گیا، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے اس روزے کو تمام امتوں میں نافذ کیا ہے۔ بڑی پیاری عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار سے بڑی محبت کرتا ہے، اور روزے دار کو بڑا اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں نا، اس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، یعنی اس دروازے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ نے ایک دروازہ ہی بنایا ہے روزے کے نام سے۔ تو اتنی عظیم اور اتنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت یہ روزہ ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ تو فرض ہے، رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی جو مقدس اور مبارک دن آتے ہیں، جیسے 27 رجب کا ہے، شب معراج مطلب شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ ہے، اور محرم کے عاشورہ کا روزہ ہے، تو وقتاً فوقتاً نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے۔ تفسیر تبیان القرآن میں ہے کہ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ جو 5 احکام ہیں نا، یعنی اسلام کی بنیاد ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ہے نا 5۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ نماز فرض کی گئی، اور یہ نماز جو فرض کی گئی تو یہ ہجرت مدینہ سے پہلے فرض کی گئی۔ جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت نماز فرض ہوئی۔ تقریباً اس وقت ہجرت کرنے میں 2 یا 2.5 سال کا عرصہ باقی تھا، اس وقت نماز فرض کی گئی۔ پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اور یہ زکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد فرض کی گئی۔ اس کے بعد روزہ فرض ہوا، کیونکہ ان احکام میں سب سے آسان نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزہ کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزہ میں نفس کو کھانے پینے اور صحبت سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان پر بہت دشوار اور شاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت کے پیش نظر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر بڑا مہربان ہے پیارے، اتنا مہربان ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلی جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، ایک بارگی نازل ہوئی ہیں، لکھی ہوئی کتاب یوں ایسے لا کر کے انبیاء کرام کو دے دی گئی۔ تو سارے جو احکام اللہ کو دینے تھے وہ ایک ساتھ آ گئے۔ انسان کے لیے کوئی کام دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مطلب بتایا جائے تو اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر ایک بارگی 10 کام بتا دیے جائے، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حبیب کی امت پر کتنا مہربان ہے، وہ چاہتا تو پورا قرآن اور سارے جو احکام قرآن میں امت مصطفیٰ کو ایک ساتھ دے دیتا، نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی امت کو قرآن 23 برس میں دیا، 23 برس میں دیا، ایک ساتھ نہیں دیا۔ پہلے دیکھو اب اس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ چاہتا تینوں چیزیں ایک ساتھ، حج ایک ساتھ فرض کر دیتا نا، لیکن نہیں کیا۔ اللہ نے پہلے نماز فرض کیا تاکہ ان کو عبادت کی عادت بن جائے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض کیا، اس کے بعد روزہ فرض کیا۔ اب جیسے دیکھیں شراب حرام ہے نا، ابتداء اسلام میں شراب پینا حلال تھا، صحابہ کرام شراب نوشی کیا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، جب حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایک بارگی شراب کا حکم دے دے گا کہ یہ حرام ہو گیا، لیکن 3 بار میں شراب کو اللہ نے حرام کیا۔ پہلے فرمایا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ شراب پینا یہ نقصان زیادہ ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اچھا نماز کے وقت شراب نہیں پینا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، حالت نشے میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب اس کے بعد جب صحابہ کی عادت بن گئی تو ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہاں یہ شراب اگرچہ ہم پیتے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کے وقت شراب نہیں پینا، بعد میں اجازت تھی جب نماز کا وقت نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بار میں فرما دیا کہ شراب جو ہے نا حرام کر دی گئی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کے لیے کتنی آسانیاں چاہتا ہے میرے عزیزو. آپ غور کرنے کی بات ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے حبیب کی امت سے. غور کریں کہ احکام جو دیا نا وہ بھی بتدریج آہستہ آہستہ دیا تاکہ میرے حبیب کی امت آسانی کے ساتھ عمل کر سکے. ان پر احکام شریعہ عمل کرنا دشوار نہ ہو. لیکن آج یہ اللہ کے بندے مسلمان ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، ٹالتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، آسانی کے لیے احکام تھوڑا تھوڑا دیا، تدریجاً دیا، آہستہ آہستہ دیا تاکہ آسان کر لے. اور یہ بھی یاد رکھ لینا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے کام کا حکم ہی نہیں دیتا ہے کہ بندہ کر ہی نہ سکے. جو حکم ہمیں ہے ہم وہ کر سکتے ہیں تو ہی اللہ نے دیا ہوا ہے. نماز ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہی اللہ نے حکم دیا، اگر نہ پڑھ سکتے تو اللہ حکم نہ دیتا. وہ کام کا مکلف ہی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ کہ جو بندے کر نہ سکے. جن احکام کا اللہ نے ہمیں نافذ کیا ہے ہمارے لیے وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ تو اپنی لاپرواہی، سستی، غفلت کی وجہ سے، اپنی بد نصیبی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے، یہ ہمارا قصور ہے. باقی حکام شریعت اللہ نے جو دیے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک دیے ہیں. آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا جو مقصد ہے نا تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے. روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر تقویت حاصل ہوتی ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعہ آدمی گناہوں سے رکتا ہے. یعنی روزے میں کی جو حکمت ہے نا، اللہ نے منع کر دیا کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، حلال چیزیں منع کر دیا. کھانا جو تمہارے لیے حلال ہے دن کے اندر روزے میں کھانا نہیں. بندہ رک رہا ہے نا، اپنے نفس جی چاہتا ہے، پیاس لگی ہے، پینا نہیں ہے پانی، نفس کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہے کہ حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دے رہا ہے نا. تو بس یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم سے حالت روزہ میں حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو جو حرام چیزیں ہیں، آخر اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ حرام چیزوں سے بچو، اس کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو روزہ ایک حرام کاموں سے بچنے کے لیے ایک مشق کا ذریعہ ہے کہ روزے کی برکت سے بندے کی عادت پڑتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں چھوڑ دے رہے، نہیں کھا رہے ہیں، تو اللہ ہی کا حکم ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ، تو ہمیں حرام کام بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ حکمت ہے. بخاری شریف کتاب النکاح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. نکاح ایسی مقدس عبادت ہے. فرمایا کہ میرے آقا نے کہ اے جوانوں، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. کیونکہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جس میں نکاح کی طاقت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزے کی برکت سے اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، شہوت میں کمزوری آتی ہے. انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو کچھ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. جب انسان کا نفس بھرا رہتا ہے نا، پیٹ بھرا رہتا ہے، نفس موٹا تازہ رہتا ہے تو گناہوں کی طرف وہ سوچتا ہے، گناہوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے. لیکن جب انسان کا جسم کمزور ہو گیا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو روزہ کی حکمت اصل کیا ہے؟ وہ بندوں کو گناہوں سے بچانا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون. روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کاش ہم روزہ کی برکت سے پرہیزگاری حاصل کر سکے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد آیت نمبر 184 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایام معدودات، روزے کے دن جو ہے نا وہ مختصر ہیں، گنتی کے چند دن ہیں. ایام معدودات میں نے گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال نہیں رکھنا روزہ. فمن کان منکم مریضا، اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اور کتنی آسانیاں فرما رہا ہے، کتنی آسانیاں فرما رہا ہے. روزہ فرض کر دیا کہ پورے مہینہ رکھنا ہے، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہوں، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے. اس کی اجازت دی اللہ نے.
بیمار ہے تب بھی نافذ نہیں کیا کہ نہیں بیمار ہے تو بھی رکھنا ہے تمہیں. حالت سفر میں ہو، ایک مشقت بھرا سفر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کو دشواری ہوتی ہے، تو اللہ نے لازم نہیں کیا کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بیمار ہو، جو کچھ بھی ہو، تمہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ایسا اللہ پاک نے نہیں کیا، آسانی فرمائی. بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لینا، رکھنا ہے. لیکن حالت سفر میں ہو، مشقت ہے، دشواری ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے رخصت دے دی ہے. فعدۃ من ایام اخر، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اور دنوں میں روزہ رکھ رہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں تو ایک مسکین کا کھانا وہ فدیہ کرے، صدقہ کرے. اس کی تفسیر میں آگے بتاتا ہوں. فمن تطوع خیرا، تو جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی روزہ رکھو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. تو بتایا کہ فرض روزے، اب اس کی تفسیر آپ سنیں. فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ جو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. اس کے بعد لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس رب نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح ظاہر و باطن دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے. جسمانی روحانی ہر طرح سے فائدہ روزے میں. جسمانی کیا فائدہ میں آگے عرض کرتا ہوں اس کی تفسیر میں آپ کو. یعنی اتنی برکتیں ہیں روزے میں، اتنی برکتیں ہیں. روحانیت کو تقویت ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے. جسمانی جو فائدے ہیں نا، دونوں طرح سے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو رب تمہیں کھلا رہا، پورا سال کھاتے ہو، کوئی پابندی نہیں، حلال کھاؤ. ایک مہینہ کہا صرف دن میں نہیں کھانا ہے بس، اور وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے. رب کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے. ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ تو ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ تمہارا جسم بھی سلامت رہے، تمہاری روح بھی سلامت رہے، تم ہماری بارگاہ میں مقرب بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ. اس لیے تو اللہ نے فرض کیا ہے. تو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے. پھر بھی اللہ کے بندے روزہ نہ رکھیں تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے، ذرا غور کرے. تو بتایا کہ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اللہ نے آسانی فرما دی کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا، بعد میں اس کی قضا کر لے. حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ حالت ناپاکی میں ہے، اور ناپاکی کی حالت میں روزہ ہوتا نہیں ہے. وہ تو بعد میں روزہ کی قضا کرے گی. اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن مسافر وہی ہوگا جو شرعی سفر کرے، یعنی 92 کلومیٹر کا سفر جو کرے، شرعی مسافر ہو، اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی کا یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزہ کی قضا کرے، یعنی سخت ترین بیمار ہو. البتہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی طبیب کے کہنے سے غالب گمان ہو کہ جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، وہ کہے کہ تم روزہ چھوڑ دو ورنہ نقصان دہ ہے، تب جو ہے نا وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعض لوگ معمولی بیماری ہوتی ہے نا، بخار آ گیا روزہ چھوڑ دیا. یاد رکھنا میرے عزیزوں، اس طرح چھوٹی موٹی بیماریوں پر روزہ چھوڑنے کی رخصت شریعت نے نہیں ہے. پتہ ہے کہ روزہ حالت بیماری میں کون سی بیماری ہو تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، نہ رکھے. تو اس کے لیے بتایا کہ شدید بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، کہ شدید یا اس کے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو جائے. اور یہ بھی کیسے معلوم پڑے گا؟ تو بتایا کہ اس کا سابقہ تجربہ ہو،
کہ پہلے ہم نے روزہ رکھا تھا تو ہمیں سخت ترین دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، ایسے کہ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں اگر دن میں انسان نہ کھائے یعنی 12 گھنٹہ بھوکا رہے تو یقیناً اس کے لیے، آپ ڈاکٹر لوگ ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں ان کو دوائیں لینا پڑتا ہے، وقت پر کھانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، ورنہ پھر ان کے مرض میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے اگر مریض ہیں تو انہیں پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ معمولی مرض، سر دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، بخار آ گیا، سردی ہو گئی، لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھنا روزہ چھوڑنے کی اجازت ایسی مرضوں میں نہیں ہے۔ یا تو کوئی غیر فاسق ڈاکٹر طبیب بتائے اپنے تجربہ سے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں اگر روزہ رکھو گے تو زیادہ تمہاری نقصان دہ ہلاکت ہے تمہاری نفس کے لیے، تو اس کے کہنے پر بھی اور یہ غالب گمان ہو کہ ہاں جس طرح طبیب کہہ رہا ہے اس طرح ہو جائے گا، یا اس کا خود تجربہ ہو کہ پہلے ہم نے روزہ رکھا تھا تو ہم کو اتنا زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا اور ہماری دوا وغیرہ نہیں لے سکے، کھا نہ سکے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، دشواری ہو گئی تھی، تو اس طرح کی صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں جتنا روزہ چھوڑے گا اتنا روزہ اس کو قضا رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو فی الحال بیمار ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی اگر بیمار نہ ہو مثلاً اور ماہر طبیب وہ بھی مسلمان ہو، غیر فاسق کو اپنے علم سے یہ کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا جسم ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کے کہنے پر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جو ہے نا، یہ بلا ضرورت ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حمل ہے تو ہم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عورتیں دودھ پلاتی ہوتی ہیں تو بہت ساری عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہوتی ہیں تو وہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حمل میں ہوتی ہیں تو روزہ چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ جائز نہیں ہوتا چھوڑنا، گناہ گار ہوتی ہیں۔ اب وہ کون سی حاملہ اور دودھ پلانی عورت ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر عورت کو پتہ ہے کہ دودھ پلائیں گے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، نہ ہماری جان کا نہ بچے کی جان کا۔ حمل ہے روزہ رکھیں گے، بہت ساری عورتیں حمل میں روزہ رکھتی جو شوقین ہوتی ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، یعنی ہر عورت کو، ہاں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ اگر وہ حالت حمل میں ہیں، ان کی دوائی وغیرہ چالو ہے، اگر وہ روزہ رکھیں گی تو سخت ترین ان کو تکلیف ہوگی تو ان کو اجازت ہے۔ عام طور سے یہ حکم نہیں یاد رکھنا، عام طور سے یہ حکم نہیں ہے کہ جو بھی عورت حمل میں ہو وہ روزہ چھوڑ سکے، جو بھی عورت دودھ پلا رہی ہو وہ روزہ چھوڑ سکے، نہیں۔ دودھ پلا رہی ہے اگر وہ روزہ رکھے گی تو اپنی جان کا یا بچے کی جان کا شدید خطرہ لائق ہوگا، یہ غالب گمان ہو، وہ بھی کسی ماہر طبیب کے کہنے سے یا سابقہ تجربہ ہو، تب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے حمل والی عورت ہے اور اس کو یہ غالب گمان ہو کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، دن میں کچھ کھائے پیئیں گے نہیں تو ہمارے بچے کی جان کے لیے خطرہ بن جائے گا، یہ غالب گمان ہو اور وہ بھی اس کا تجربہ ہو یا کسی ماہر طبیب کے کہنے سے اگر یقین ہو اس کو، تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عام طور سے حاملہ عورت اور دودھ پلانی والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اس کو نقصان دہ نہیں ہے زیادہ روزہ رکھنا تو اس کو روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں ہیں مسئلہ شرعی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے حمل میں ہوتی ہیں تو روزہ نہیں رکھتی ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ دودھ پلاتی ہے تو تم بہانہ بناتے ہیں، ہم تو بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، کہاں سے روزہ رکھیں گے، حالانکہ ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، وہ سخت ترین گناہ گار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کہ ایک مسکین کا فدیہ دینا ہے، یعنی وہ ایک کفارہ دینا ہے اس کے بدلے میں۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا جو بیمار ہوتے ہیں بیچارے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حالانکہ بعد میں رکھنے کی ان کو حکم ہے کہ جب صحت مند ہو جائیں تو روزہ رکھیں، تو وہ لوگ بھی فدیہ دے کر کام چلا لیتے ہیں،
ابھی یاد رکھنا کہ روزہ کے بدلے میں فدیہ کب چلے گا، کب دینا ہوگا، اس کا مسئلہ آپ یاد رکھ لیں، یہ مسائل آپ کو کام آئیں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ شیخ فانی کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلے فدیہ کے طور پر ایک صدقہ فطر کی مقدار فقیر کو دے۔ کس کے لیے اجازت ہے؟ یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ابھی، اور بعد میں بھی امید نہیں ہے کہ صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا تو روزہ رکھنے کی طاقت آئے گی، بعد میں بھی اس کو، یعنی اب بعض بوڑھے جو چارپائی پر کافی ٹائم سے بیمار پڑے ہوتے ہیں وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ شیخ فانی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے کہ نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہ اس کو امید ہے کہ آئندہ طاقت ہوگی تو روزہ رکھیں گے۔ ایسے شیخ فانی کے لیے اجازت آئے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر جو اپنے رمضان میں دیتے ہیں عید کے موقع پر، ایک صدقہ فطر ایک روزے کے بدلے میں کسی فقیر کو دے دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہر ایک مریض کے لیے نہیں ہے، مثلا کوئی شخص سخت بیمار ہے، رمضان آ گیا، اب اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو لیکن اس کو حکم یہ ہے کہ جب صحت مند ہوگا تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، یہ کفارہ نہیں دے سکتا۔ جو شدید بیمار ہے لیکن آئندہ امید ہے کہ زندگی میں آگے ہم صحت مند ہوں گے، روزہ رکھ سکیں گے، بھلے سے ٹھنڈیوں کے ایام میں روزہ قضا کر سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کفارہ دینے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی لازم ہے، روزہ رکھنا ہی لازم ہے۔ کفارہ صرف اس شیخ فانی کو اتنا انتہائی بوڑھا ہو گیا ہو جو نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت مل سکتی ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے، یعنی کفارہ دے۔ اور اگر فدیہ دینے کے بعد پھر خدا نہ خواستہ اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی کہ روزہ رکھ سکے، تو اب جو فدیہ دیا تھا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہوگا، یاد رکھنا۔ یعنی کوئی شیخ فانی ہے، امید نہیں ہے کہ نہ ابھی رکھ سکتا ہے نہ آئندہ کبھی رکھ سکے گا، اس نے کفارہ دے دیا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو طاقت دے دی، کوئی سی غذا کھایا، طاقت مل گئی، روزہ رکھنے کی قوت آ گئی، تو فدیہ اگرچہ دے چکا ہے لیکن اب بھی جتنے روزے چھوڑے ہیں ان تمام روزوں کی قضا رکھنا اس پر لازم ہوگی، یاد رکھنا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں مسئلہ، اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو، فدیہ دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتا ہو اور نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہ آئندہ رکھ سکتا ہو، اور اس کے پاس اتنی رقم اتنا مال نہیں کہ وہ کفارہ دے سکے، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں بیچارے کے پاس، نہ کفارہ دینے کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ حکم ہے شیخ فانی کے لیے، ہر مریض کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن لوگ بعض اوقات بہانہ بنا کر کے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو مسئلہ پوچھے بغیر جو ہے نا وہ کفارہ دے کر کے چھٹی کر دیتے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا فمن تطوع خیرا، جو اپنی طرف سے زیادہ بھلائی کرے، فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے کہ بعض صحابہ کرام نے خشوع خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ باغ میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، اپنے باغ ان کا بہت عالی شان تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا باغ میں آ کر کے چہچہانے لگی، تو ان کا دھیان بڑھ گیا اس چڑیا کی طرف، تو نماز میں جو خشوع خضوع ہوتا ہے نا وہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کے کفارے میں انہوں نے کہ باغ ہے، چڑیا آئی تو ہماری نماز میں خلل ہوا، پورا باغ ہی خیرات کر دیا تھا۔ یعنی ایسے ایسے دیوانے تھے صحابہ کرام، ذرا غور کریں کہ نماز میں خلل اس نے ڈال دیا، پورا باغ خیرات کرنا، رہے گی بانس نہ بجے گی بانسڑی، نہ رہے گا باغ نہ ہمارے خلل ہوگا نماز میں۔ مطلب کیسے بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے نا، کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ، کاش ان کے جذبے کی ایک ذرہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا تو ہمارا بھی کام بن جائے گا پیارے۔ تو بتائیں کہ دیکھو جو نفلی کام ہوتے ہیں نا
اللہ پاک نے فرمایا کہ جو زیادہ دینا چاہے، جیسے آپ رمضان میں اپنے صدقہ فطر نکالتے ہیں، مثلا صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے 70 روپیہ، فرمایا 70 روپے اگر بنتی ہے تو واجب ہے نکالنا. اگر کوئی 100 روپے نکال دے تو زیادہ بہتر ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا. زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 ہماری، اگر ہم نے 11,000 نکال دیا تو فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، تو جو زیادہ اللہ کی راہ میں بھلائی کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مسافر مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے. کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، اور بیمار سے مراد میں نے بتایا کہ ایسا شدید مرض ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو بلکہ غالب گمان ہو، وہ مریض. اور مسافر کے لیے حالت سفر میں ہو اور شرعی سفر ہو، بتائیں کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کی آخر میں فرمایا گیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو گے تو بہتر ہے. آج کا سفر تو انتہائی آسان ہوتا. یہ پہلے زمانے میں جب لوگ اونٹوں پر اور جنگلوں بیابانوں کا سفر کرتے تھے، ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہوتا تھا. آج انتہائی آسان ہے سفر کرنا، اور روزہ رکھنا بھی آسان ہے. تو آج بھی یہ حکم تو ہے، اگر آپ اے سی باس میں جا رہے ہیں، اے سی کار میں جا رہے ہیں اور شرعی سفر 92 کلومیٹر آپ طے کر رہے ہیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، شرعی طور پر اللہ نے رخصت دی ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسی رخصت ہے کہ جس پر عمل کرنا واجب نہیں. یاد رکھنا، بعض رخصت وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو نماز کے بارے میں کہ نماز 4 رکعت ہے نا فرض، حالت سفر میں 2 رکعت پڑھنا، حالانکہ آپ 4 پڑھ سکتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا یہ وہ رخصت ہے جو واجب ہے. اور فرمایا کہ حدیث پاک میں جو اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا، تو اسے وہ میدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ملتا ہے. یعنی جو رخصت پر عمل کرنا واجب ہے اس پر نہ کرے تب، لیکن جو رخصت ہے اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، اختیار دی اللہ تعالیٰ نے. جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ مریض ہو یا مسافر ہو تو چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ ایسی رخصت ہے جو ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، واجب نہیں کیا ہے کہ اس رخصت پر عمل ہی کرے، بلکہ اختیار ہے، تو چاہے تو عمل کرو چاہے تو عمل نہ کرو، دونوں صورتیں جائز ہے. تو پھر فرمایا کہ اس میں کرنا ہی بہتر ہے. فرمایا اگر کرو گے تو تمہیں زیادہ ثواب اور زیادہ فائدہ ملے گا. یہ تو روزے کے حکام تھے. اب روزے کا جو جسمانی فائدہ ملتا ہے، ہمارے جسم کو کتنی سلامتی ملتی ہے، کتنی تقویت ملتی ہے روزہ رکھنے سے، جو علماء نے لکھا وہ آپ سن لیں اور یہ درس مکمل ہوتا ہے. روزے کے جسمانی فائدے. روحانی فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہماری روح کو تازگی ملتی، ایمان تازہ ہوتا، تقوی پرہیزگاری نصیب ہوتی، یہ روزے کی برکت ہے. روحانی فائدہ. جسمانی فائدہ کیا ہیں؟ طبی لحاظ سے یعنی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روزے کے بے شمار فائدے ہیں. ان میں سے چند یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو تکالیف ہوتی ہیں وہ تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جسم کی. اور نظامی یعنی جو معدے کی تکالیف ہوتی ہے، معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور نظامی ہضم یعنی ہاضمہ جو ہے نا یہ بہتر ہوتا. روزے کی پہلی برکت ہے جسمانی. روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے. یہ روزے کا فائدہ ہے، جسمانی فائدہ. جو بار بار یہ اٹیک آنے کا مرض ہوتا ہے نا، اور اب تو کثرت کے ساتھ آ رہا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے نا. روزہ جو مسلسل رکھے گا تو اس کے لیے اٹیک کے چانس جو ہے نا یہ کم ہو جاتے ہیں. روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے. یعنی دل کے لیے بھی بہت مفید ہے روزہ رکھنا. روزے کی جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا روزے کی برکت سے. روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ موٹاپے کا علاج کرانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم جو موٹاپا نا پتلے ہو جائے، وزن ہمارا کم ہو جائے. وہ مسلسل روزہ رکھیں، دیکھیں ان کا وزن کم ہوتا نہیں ہوتا، ہو جائے گا کم.
روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین، بڑا اہم بات ہے، جو عورتوں کو مطلب حمل نہیں رکتا ہے اور وہ بے اولاد ہوتی ہیں، اولاد کی خواہش مند ہے نا، لکھا علماء نے کہ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے یہاں اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے نا، اگر روزہ رکھے عورت تو اللہ کی نعمت سے، روزہ کی برکت سے اس کے یہاں اولاد جو ہے نا پیدا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ابھی چند سال ہوئے کہ ماہ رجب میں والد ماجد خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اب کی رمضان میں مرد شدید ہوگا لیکن روزہ نہ چھوڑنا۔ کہ فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا، ہر چند کی طبیب وغیرہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا، مگر میں نے بحمد تعالیٰ روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ میرے آقا کا فرمان بالکل سچ اور حق ہے، چونکہ روزے کے جسمانی فوائد بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی اور قرآن عظیم کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔